حامدن مصلین اما بعد۔ محترم ناظرین، عبداللہ طاہر ملک خراسان کے گورنر یعنی بادشاہ تھے۔ اس کا کیپٹل سٹی اس وقت نیشاپور تھا۔ لوگ دور دور سے اس سٹی میں کمانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ انہی دنوں ایک لوہار کچھ کمائی کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر نیشاپور آیا تھا۔ پھر چند دن وہاں رہ کر اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو رات کو سفر کے لیے نکل پڑا۔ انہی دنوں عبداللہ طاہر نے اپنی پولیس اور اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ سٹی کے تمام راستوں کو چوروں سے محفوظ کیا جائے کہ کوئی چور کسی مسافر کو تکلیف نہ پہنچا پائے۔ اتفاق سے انہوں نے چند چوروں کو گرفتار کیا، ان کو قید خانے میں ڈال دیا تھا اور اس کی اطلاع عبداللہ طاہر کو دے دی تھی کہ اتنے چور پکڑے گئے ہیں۔ اتفاق سے ایک چور بھاگ گیا تو پولیس پریشان ہو گئی اور سپاہی پریشان ہو گئے کہ صبح کو عبداللہ طاہر اگر پوچھیں گے تو پھر ہم ان کو کیا جواب دیں گے، ایک چور تو بھاگ گیا ہے۔ تو اس چور کی تلاش میں جب پولیس باہر نکلے تو انہیں وہ چور تو نہیں ملا، لیکن پولیس نے اپنے بچاؤ کے لیے وہ جو لوہار اپنے گاؤں جا رہا تھا اس کو پکڑ کر جیل میں لا کر قید کر دیا۔ عبداللہ طاہر نے دیکھا تو بغیر کسی تحقیق کے تفتیش کے ان کو جیل ہی میں رہنے دیا۔ اب لوہار نے سوچا کہ اس وقت اس جیل میں میری مدد سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے اٹھا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سر سجدے میں رکھا، پھر رو رو کر دعائیں مانگنے لگا، رقت انگیز دعائیں مانگی۔ ادھر دعائیں مانگا، ادھر عبداللہ طاہر رات میں سو رہے تھے تو خواب دیکھ رہے ہیں کہ 4 بہادر آئے اور ان کے تخت کے پائے پکڑے، اس کو اٹھائے، اس کو اوندھا کر رہے ہیں۔ عبداللہ طاہر کی نیند کھلی، پھر اس کے بعد اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر وہ دعا کر کے پھر سو گئے، پھر خواب میں وہی دیکھا۔ اس طرح سے 4 مرتبہ یہی خواب دیکھا تو عبداللہ طاہر پریشان ہو گئے، چونکہ وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تو فوراً جیلر کو بلا کر کہا کہ جیل میں کوئی مظلوم آدمی تو نہیں ہے؟ تو جیلر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ جیل میں کون مظلوم ہے کون ظالم ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ جیل میں ایک آدمی ہے جو وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر سر سجدے میں رکھتا ہے، پھر رقت انگیز دعائیں مانگتا ہے۔ عبداللہ طاہر نے کہا کہ اس کو فوراً حاضر کرو، تو اس کو حاضر کیا گیا۔ لوہار نے اپنی پوری کہانی سنائی تو یہ بات پتہ چلی کہ وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے، کہ آپ کے سپاہیوں نے، میں بے قصور تھا، بغیر جرم کے مجھے جیل میں ڈال دیا۔ تو عبداللہ طاہر جو بادشاہ تھا اپنی طرف سے معذرت کرتے ہوئے اس سے 3 باتیں کہیں کہ 3 باتیں کہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ دوسری چیز یہ کہ میں تمہیں 10,000 درہم تحفے میں دینا چاہتا ہوں، قبول کر لو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی فیوچر میں آئے، مستقبل میں کوئی پریشانی تمہیں پیش آئے تو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہاری پریشانی دور کرتا ہوں۔ تو اس لوہار نے کہا کہ جہاں تک آپ نے پہلی بات کہی کہ معاف کر دو تو میں نے معاف کر دیا۔ دوسری چیز یہ کہی کہ 10,000 درہم مجھے آپ ہدیے میں دینا چاہتے ہیں، میں نے اس کو بھی قبول کیا۔ لیکن تیسری چیز کا جہاں تک تعلق ہے کہ فیوچر میں مجھے جب کوئی پریشانی پیش آ جائے، جب میں مصیبت میں گرفتار ہوں تو میں آپ کے پاس آؤں اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ سے سوال کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ عبداللہ طاہر نے کہا کہ وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو لوہار نے کہا کہ جو خالق، جو مالک، جو اللہ مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت 4 مرتبہ اوندھا کر سکتا ہے، الٹ سکتا ہے، تو اب میں اپنی ضرورت کو لے کر اگر دوسرے کے پاس جاؤں گا، دوسرے کے پاس مانگنے چلا جاؤں گا تو یہ بندگی کے خلاف ہے۔ جب میری ہر ضرورت میری نماز کی برکت سے پوری ہو جاتی ہے، جب میری ہر پریشانی میری نماز کی برکت سے دور ہو جاتی ہے، جب میری ہر مصیبت نماز کی برکت سے دور ہو جاتی ہے، تو مجھے اپنی ضرورت کو لے کر مخلوق کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو خالق کے پاس جاؤں گا۔ تو بہرحال ناظرین، مجھے بتانا یہ ہے کہ جو خدا، جو اللہ اس لوہار کا تھا وہ میرا بھی ہے، آپ کا بھی، اور ساری کائنات کا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی ہر ضرورت اس اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور یہ در ایسا ہے اللہ کا در کہ یہاں مانگنے کے بعد آدمی ذلیل نہیں ہوتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے خوب کہا ہے،
خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ اللہ بھی قرآن میں سورہ غافر آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب کا فرمان ہے کہ مجھے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ پھر فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہیے فَإِنِّي قریب، میں بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کو قبول کرتا ہوں جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے، جب کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں، میں وہ ہوں۔ تو ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس اللہ ہی سے سوال کریں۔ آخر میں حافظ جلندری کا ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا، اس لیے خدا سے مانگیے، خدا سننے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔